حضور فرماتے ہیں تم نہر پر بھی وضو کر رہے ہو نا، پھر بھی تمہیں پانی ضائع کرنے کی اجازت نہیں۔ یعنی تمہارے پاس اتنا وسیع پانی موجود ہے کہ نہر ہی چل رہی ہے، تو وہاں بھی تمہیں یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ تم پانی کو ضائع کرو، وہاں بھی جتنی تمہاری ضرورت ہے اتنا پانی حاصل کرو۔ ضیاء کی یہاں بھی گنجائش نہیں ہے، لیکن وہ جناب کمال ہو گئی، یہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو۔ ہمارا احباب سے ملنا ہوتا ہے، لوگ دین کے نام پر محبت کرتے ہیں، تو بعض جگہوں پہ کھانے کی دعوتوں پر جانے کا اتفاق ہوتا ہے، تو 10 کھانے، تو ان سے کہتے ہیں میاں نہیں کھا سکتے۔ آپ نے ایک ہی کھانا پکا ہوا ہوتا تو بڑا اچھا تھا، ایک روٹی کھانی ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں گھر میں کہ وہ ایک سالن صاف پک جائے۔ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے میرے پاس پیسے، لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس وسعت رزق ہے۔ تو بھائی آپ اسراف نہیں کریں، بیکار خرچ نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں، یہ عمل اتنا خطرناک ہے۔ آپ نے سارے پیسے بھی کما لیے تو پھر بھی اس کے آپ مالک نہیں، مالک حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے۔ قیامت والے دن 2 سوال ہوں گے، بخاری میں موجود ہے رزق کے مسئلے میں۔ محض یہ سوال نہیں ہوگا کہ کمایا کہاں سے تھا، کریم فرماتے ہیں یہ بھی پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا، اور یہ بھی پوچھا جائے گا لگایا کہاں پہ۔ تو یہ جو خرچ کرنے کا تعین ہے یہ بھی آپ دین کے مطابق کریں گے، آپ کو خرچ کرنے کی بابت بھی سوال ہوگا، تو اسراف نہیں کریں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ بے جا ضائع کرتے، کچھ بیچاروں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، اور کچھ ایسے ہیں جو اسراف کر رہے ہوتے۔ اس اسراف سے بچیں، اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی پاک علیہ السلام سے سنا، حضور فرمانے لگے جو دنیا میں جتنا پیٹ بھر کے کھائے گا نا، قیامت والے دن اتنا ہی بھوکا رکھا جائے گا۔ بہت زیادہ سیر ہو کے کھانے کی دین اجازت نہیں دیتا، اگرچہ آپ کے پاس جائز ہے، آپ کا اپنا ہے، آپ مالک ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، مومن 1 آنت سے کھاتا ہے۔ مومن کا کھانا ہی کم ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی یاد رکھو کہ بندہ نا دل کا غنی ہوتا ہے، پیسوں سے تھوڑی غنی ہوتا ہے۔ اگر آپ کی مزاج میں غنا ہے، مزاج میں، کسی دوست نے کسی بھائی نے فون کر ہی لیا ہے کبھی، تو زیادہ تر لوگ مجبور ہو کے بات کرتے ہیں، اور کوئی سائل اگر دروازے پہ آ ہی گیا ہے تو اب یہ کہ بے شمار بہانے بنانا، غلط بیانی کرنا، جھوٹ بولنا دور کر دے گا۔ ضروری نہیں کہ آپ سب کے مطالبات پورے کر سکیں، لیکن خندہ پیشانی سے جواب دینا، اور یہ کہنا کہ یہاں تک یار میں پہنچ سکتا ہوں، اتنا میں کر سکتا ہوں، یہ میری اتنی ہیلپ ہے، اسے قبول کر لیں، یہ چیز آپ کو بڑا کرے گی، قیادت آئے گی۔ اور یاد رکھیں کہ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر جن لوگوں نے قیادت کرنی ہے کسی بھی طبقے کی، کسی بھی گروہ کی، اپنے گھر کی، خاندان کی، ان کا سخی ہونا ضروری۔ میں کہہ چکا ہوں کہ اسراف نہیں، اپنی چادر سے بڑھ کے نہیں، پر اپنے وسائل میں رہ کے جو آپ سخاوت کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا، لیکن اپنے وسائل میں رہتے ہوئے بھی کنجوسی کرنا اور آگے نہ بڑھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے روک کے رکھنا، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو لحیان قبیلے کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا سردار کون ہے؟ نرس کی حضور جد بن قیس ہمارا سردار ہے، بڑا مالدار ہے پر کنجوس بھی بڑا ہی ہے۔
تو حضور نے فرمایا کنجوسی سے بڑی تو اور بیماری ہے ابھی کوئی نہیں. تم اس طرح کرو، تم بشر بن برا کو اپنا سردار بناؤ، اس لیے کہ وہ مالدار بھی ہیں اور سخی بھی ہیں. امام غزالی اس روایت کو لائے. وہ تم نے جس کنجوس کو اپنا سردار بنا لیا ہے، وہ تو مال بٹور بٹور کے بعض اوقات اپنے اندر ڈالتے ہیں لوگ. جن کنجوسوں کا ہم سردار بنا لیتے ہیں وہ تو اپنی جیب بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا کہ اس سے بڑی بیماری کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کنجوس ہو. اس کا مزاج، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے اندر 2 خصلتیں جمع نہیں ہوتی. جس کے سینے میں ایمان ہو، جس کے دل میں اللہ ہو، جس کے دل میں رسول کائنات علیہ السلام ہو، اس میں 2 خصلتیں کبھی نہیں جمع ہوتی. یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا کہ وہ بد اخلاق نہیں ہوتا، دوسرا وہ کنجوس نہیں ہوتا. یہ 2 خصلتیں مومن میں نہیں ہوتی. خوش خلقی ہو اور پھر سخاوت بھی ہو تو اس کا مطلب ہے اللہ نے مومن کو بڑا عطا فرمایا. رب کریم نے نواز رکھا ہے. اگر یہ خوبیاں بندہ مومن کے اندر موجود ہوں تو یاد رکھیں کہ کنجوسی سے جتنا بچا جا سکے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ نہ بہانے ڈھونڈتے ہیں کنجوسی کرنے کے، کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ تلاش کرتے ہیں کہ جس سے بالکل جائز جگہ بھی خرچ کرنا ہو تو وہاں بھی انہیں خرچ نہ کرنا پڑے. کنجوسی. عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک بادشاہ بڑا کنجوس تھا، مالدار تھا پر سخاوت کرنا نہیں آتی تھی، بڑا سخت کنجوس تھا. اب وہ کسی کو دیتا نہیں تھا تو ظاہر ہے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر ماحول بن گیا کہ بڑا کنجوس آدمی ہے بھائی، کسی کو کچھ نہیں دیتا. تو اپنے اوپر سے نا وہ چیز دور کرنے کے لیے اس نے ایک منصوبہ بنایا. کہنے لگا میں ایک ایسا سخت سوال پوچھوں گا جس کو جواب آئے گا نا اسے میں پھر کچھ نہ کچھ دوں گا. اب مزاج چونکہ کنجوسی کا ہے، دینا تو چاہتا نہیں، تو سوال وہ ڈھونڈ کے لایا جس کا جواب کسی کے پاس نہ ہو. بادشاہ بہت انعام کرام دیا کرتے تھے لوگوں کو دیکھ کے، صلاحیتوں کو دیکھ کے. ایک آدمی بڑا حاضر جواب تھا، تو وہ بادشاہ کے سامنے آیا تو کہنے لگا میں سخاوت کرنا چاہتا ہوں پر مجھے کوئی ملتا نہیں جس پر سخاوت کروں، میرے کو سوال کا جواب دے تو میں سخاوت کروں. نا کہ جناب آپ سوال کیجئے. کہنے لگا میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہے؟ اب چونکہ وہ حاضر دماغ آدمی تھا اور بادشاہ کو آج تک کسی نے کہا بھی نہیں تھا کہ کنجوس بہت ہے، تو اس کو موقع مل گیا. کہنے لگا بادشاہ سلامت دراصل نا آپ سخی بہت ہیں، تو وہ دے دے کہ آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے بال گھس گئے ہیں، نہیں ہیں. اب بادشاہ کی وہ رگ تو تھی نا کنجوسی والی، تو پھڑک اٹھی. کہنے لگا اچھا، غصہ آیا بات سن کے. آپ بات کریں تو ضروری نہیں ہے کہ نامینیٹ کر کے کریں، جو کہنا ہوتا ہے اسے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ میری بات ہو رہی ہے. یا چشم گل اگر کہا ہے تو اس سے مراد میں ہی ہوں. اس نے کہا کہ جناب آپ سخی بڑے ہیں، تو سخاوت کر کر کے ہتھیلیوں کے بال گھس گئے ہیں. اسے بڑا غصہ آیا. کہنے لگا اچھا جی، تو تمہاری ہاتھ کی ہتھیلیوں پہ بال کیوں نہیں ہے؟ کنجوس تھا نا. تو اس نے ایک اور چوٹ کر دی. کہنے لگا آپ نے دیا بہت ہے اور ہم نے لیا بہت ہے، تو آپ کے دے دے کے گھس گئے ہیں تو ہمارے لے لے کے گھس گئے ہیں. تو کنجوس آدمی تھا نا. اور غصہ آیا اور دینا بھی نہیں چاہ رہا تھا. انعام کہہ بیٹھا تھا کہ کچھ جواب صحیح دو گا تو میں انعام دوں گا. تو کہنے لگا اچھا میرے تو دے دے کے گھس گئے اور تیرے لے لے کے گھس گئے، تو یہ جو ساتھ بیٹھے ہیں سارے ان کے کیوں نہیں ہیں؟ کہنے لگا بادشاہ آپ دیتے رہے، میں لیتا رہا اور یہ ہاتھ ملتے رہے، تو ان بیچاروں کے نہ مل مل کے گھس گئے ہیں. مجبور ہو گیا تو بالآخر اسے کچھ نہ کچھ اس غریب کو دینا ہی پڑا. تو کنجوسی کرنے والے لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں. میں اور آپ اس رسول کے ماننے والے ہیں جس کریم محبوب نے وصال ظاہری سے پہلے منبر پر بیٹھ کر صحابہ سے کہا تھا
میرا ارادہ ہو گیا ہے لوٹ جانے کا، میری طرف سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں حاضر ہوں۔ آنا ذرا ایک ایک کر کے ہم بھی 2 منٹ کے لیے بہو سے پوچھ نہ لیں، داماد سے پوچھ نہ لیں، جس بیوی نے ساری زندگی کوڑے کے نیچے وقت گزارا ہے اس سے پوچھ نہ لیں کہ تم میری طرف سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ پڑوسیوں سے 1-2 دفعہ بات کر نہ لیں۔ ایک صحابی اگر میدان بدر کے اندر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے صفیں سیدھی کراتے وقت مجھے تیر چبھویا ہے، حضور تو معصوم عن الخطا ہے، محبوب کے لیے تو یہ تصور کرنا جرم ہے، لیکن ہماری تعلیم کے لیے وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ حضور مجھے تیر چبھویا ہے، تو محبوب کیا فرماتے ہیں؟ مجھے استثناء حاصل ہے۔ وزیر اعظم پر، گورنر صاحب پر اور صدر پر پرچہ ہی نہیں ہو سکتا، میں چونکہ فلاں عہدہ رکھتا ہوں لہذا میرے ساتھ کیسے تو نے بات کر لی؟ یہ میرے رسول کا دیا ہوا طریقہ ہے۔ محبوب کریم نے گویا اپنے لفظوں میں بات کر رہا ہوں، حضور نے جو قانون بنایا تھا محبوب نے خود اپنے آپ کو اس قانون کے حوالے کیا، فرمایا آ جا میں کرتا ہٹاتا ہوں تو بدلہ لے لے۔ ہاں نا، آؤ نا 2 منٹ کے لیے اپنے آپ کو کٹہروں میں کھڑا کرو نا، آؤ جس جگہ پہ بیٹھ کے 25-30 سال سرکاری نوکری کی ہے، آؤ نا اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرو، اپنی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرو۔ نوکری کی ہے کہ تعلقات نبھائے ہیں، سرکاری نوکری کی ہے کہ افسروں کو راضی کیا۔ آؤ نا جن کو منصب ملے ہیں، منصب جن کو عہدے ملے ہیں، جن کو بڑا کچھ ملا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے آئے نا اپنے آپ کو کٹہروں میں کھڑا کر۔ وہ پیر صاحب، وہ مولوی صاحب جن کے لوگوں نے ہاتھ بھی چومے اور ان کے پیروں میں نذرانے بھی ڈالے، اور گھنٹوں لوگوں نے سڑکوں پہ پھول لے کے جن کا استقبال بھی کیا، اور جن کے بچوں کو بھی لوگوں نے سلوٹ کیا کہ یہ شیخ کی اولاد ہے، وہ آئے نا کبھی کٹہرے میں کھڑے ہو کے بتائے نا جس دین نے انہیں اتنا دیا ہے انہوں نے اس دین کو کیا دیا ہے۔ وہ اپنی عدالت میں خود پیش ہوں، وہ بتائیں کہ تم بتاؤ نا تمہارے ارد گرد والے بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جو چھابڑی لے کے سودا بیچنے جاتے ہیں، تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے وہ بھی ہیں جو 30-40 ہزار کی نوکری کرتے ہیں، خس خس جنہ قدر دا میرا تے صاحب نو وڈیائیاں، میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں، تو دے نہ جواب دے، لیکن حق بات کی جرت ہی نہیں، مزاج ہی نہیں، طے کر لیا ہے کہ حق نہیں کہنا، صرف گروپ بندی کرنی ہے، صرف مزاج یہ بنا لیا ہے کہ میں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، ہو جائے ساری دنیا ناراض ہوتی ہے، بس یہ سوچ کے رات سو جانا سارے ناراض ہو جائیں تو کام چل جائے گا، کہیں اللہ رسول نہ ناراض ہو جائے، یہ سوچ کے سویا کرو۔ ہمارا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہے، آپ کا چونکہ ایک یہودیوں کی فیملی سے تعلق تھا، فرماتے ہیں میرے والد اور میرے چچا مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے، میری طرف بڑی توجہ رکھتے تھے، تو میں جس دن حضور مسجد قباء کے قریب تشریف لائے تو میرے چچا اور والد حضور سے مل کے آئے، تو ان کی کیفیت اتنی بدلی ہوئی تھی، انداز اتنا بدلا ہوا تھا کہ میں ان سے ملنے گئی تو انہوں نے توجہ ہی نہیں کی، میں دروازے تک ان کے استقبال کو گئی، انہوں نے توجہ کوئی نہیں کی، بڑے عجیب سے پریشان تھے، پانی پوچھا تو انہوں نے اس پر بھی کوئی بات نہ کی، ایک دوسرے سے وہ کلام کرنے لگے والد اور چچا، تو میرے چچا والد سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو تورات میں ہم نے نشانیاں پڑھی تھی یہ وہی نبی ہیں؟ تو میرے والد کہنے لگے حرف حرف سچا ہے، یہ وہی پیغمبر ہے۔ تو میرے چچا کہنے لگے پھر خیال کیا ہے آپ کا، کرنا کیا ہے؟
تو کہنے لگے میں جب تک زندہ رہوں گا معاذ اللہ ان کی مخالفت کرتا رہوں. حق پہنچ گیا ہے، اطلاع آ گئی ہے، انشراح صدر ہو گیا ہے، دل گواہی دے رہا ہے سچے رسول. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہنے لگے یہ وہی رسول ہیں، ایک ایک بات سچی ہے، ایک ایک حرف سچا ہے، ایک ایک قول سچا ہے. ان کی تو ادائیں بھی وہی ہیں جو تورات زبور انجیل میں لکھی ہیں. لیکن میں ساری زندگی مخالفت کروں گا. ہم نے غور کرنا ہے یہودیوں والی یہ عادت کہیں مسلمانوں میں تو سرایت نہیں کر گئی، جس کا ہمیں پورا پتہ چل جاتا ہے یہ حق ہے ہم اس کے بھی مخالف ہیں، جس کی بات کے بارے میں انشراح صدر ہو جاتا ہے، دل گواہی دیتا ہے کہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس کو بھی قبول نہیں کرتے. تو اہل یہود کا طریقہ ہے. مسلمانوں میں کیسے آ گیا؟ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا چیز وجہ بنتی ہے کہ جب انسان اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے؟ تو قرآن مجید نے اسے بھی بیان کیا. فرمایا اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا؟ اَرَأَيْتَ، کیا آپ نے دیکھا ہے مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اس شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہش نفس کو ہی خدا مان لیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان کے سائے کے نیچے اللہ کے سوا پوجے جانے والے معبودوں میں سے سب سے سنگین اللہ کے نزدیک وہ معبود ہے جو لوگ اپنے نفس کی خواہش کو معبود بنا کے پوجتے ہیں. رب کہتا ہے انہوں نے اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لیا. کس کو؟ نفس کی خواہش کو. ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف نفس کی خواہش ہے. چلتے کس طرف ہیں؟ رب کہتا ہے انہوں نے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا. ایک شخص اپنے گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کر رہا اور وہ اپنی غلطی کو غلطی تسلیم ہی نہیں کر رہا اور اپنی غلطیوں سے وہ پیچھے ہٹنے کو 2 قدم بھی تیار نہیں، تو توبہ کوئی رٹا لگانے کا نام تو نہیں. آپ توبہ طوطے کو رٹا دیں تو طوطا توبہ توبہ پکارتا رہے تو اس کو وہ چیز تو نہیں حاصل ہونے لگی. توبہ ایک بڑی خاص بات صوفیاء نے لکھی ہے، اگر آپ سمجھیں تو بڑا نفع دے گی. وہ کہتے ہیں جس طرح گھر چھوٹا بنانا ہو یا بڑا بنانا ہو، زمین تو درکار ہوتی ہے کہ نہیں؟ زمین ہوگی تو گھر بنے گا، چاہے وہ چھوٹی سی کٹیا بنے یا بہت بڑا محل بنے، زمین کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح آپ نے نیک اعمال تھوڑے کرنے ہیں یا زیادہ کرنے ہیں، توبہ کا ہونا ضروری ہے. توبہ وہ زمین ہے جس کے اوپر آپ نیک اعمال تعمیر کریں گے. اگر توبہ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نیک عمل آپ کے پاس ہو ہی نہیں سکتا. آپ پچھلے گناہوں سے رجوع کریں اللہ کی طرف. آپ کہیں کہ میرے اندر یہ غلطی ہے، میں توبہ کرتا ہوں. ان العبد اذا اعترف، اعتراف جرم کریں، پھر اللہ کی حضور رجوع لائیں. ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جتنی بھی توبہ کرتے ہیں، جس قدر بھی استغفار پڑھتے ہیں، اس کو ایک وظیفہ سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں. بھئی یہ بھی اچھا ہے، برکت سے خالی نہیں. لیکن توبہ کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنی پچھلی ساری زندگی اپنی آنکھوں کے سامنے لائے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس حال میں مر گیا تو میرے لیے مشکل ہوگا منہ دکھانا اللہ رسول کو، تو پھر وہ فوراً سے پہلے اپنے گناہوں سے رجوع کرے اور اللہ کے حضور توبہ کرے. یہ توبہ کا مفہوم ہے. میرے رسول پاک
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس طرف خاص رغبت حضور نے اپنی امت کی کرائی۔ رب بڑا مہربان ہے، بڑا ہی کریم ہے۔ وہ تو کسی بندے کی اونٹنی اگر کبھی گم ہو جائے صحرا میں، اور اس طرح گم ہو کہ پیسے بھی اونٹنی پہ ہو، کھانا بھی اونٹنی پہ ہو، کپڑے بھی اونٹنی پہ ہوں، علاقہ بھی صحرا کا ہو، اور اس نے کسی ٹہنی کے ساتھ باندھی ہو، پھر وہ سو جائے، سو کے اٹھے تو اونٹنی غائب ہو۔ اب وہ اتنا پریشان ہو کہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا تو پتہ چلا کہ اونٹنی تو غائب ہو گئی، نہ کھانا ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کپڑے، نہ سواری ہے، علاقہ صحرا کا ہے، پیدل جا بھی نہیں سکتا۔ تو فرمایا جس طرح وہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے لگتا ہے، اور وہ منتظر تھا کہ اب موت ہی آئے گی، اب کوئی اور سہارا نہیں، فرمایا اچانک اگر اونٹنی سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ اسے تو بڑی خوشی ہوگی۔ فرمایا جب رب کا بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی کہ بندہ توبہ کر گیا، اپنے گھر واپس آ گیا ہے، اس نے بات مان لی۔ ہمارا اصل مسئلہ احساس کا ہے، توبہ کا نہیں۔ جب تک اپنی غلطیوں کا بندہ محاسبہ نہیں کرتا، جب تک احساس پیدا نہیں کرتا، وہ محسوس نہیں کرتا کہ میں غلط ہوں، مجھے ٹھیک ہونا چاہیے، تب تک توبہ کا ہے۔ آپ دیکھیں نا صحابہ کرام کا مزاج کیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن وہ دوڑ کے آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ ایک خاتون نے آ کے پیش نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، مجھے پاک کر دیں، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کسی نے آ کے اسے گرفتار نہیں کیا، مقدمہ نہیں کرایا، پرچہ نہیں درج کرایا، 14 دن کے ریمانڈ کے بعد نہیں مانی، خود آئی اور آ کے کہا حضور میرے سے غلطی ہو گئی، یا مجھے معاف کر دیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچے کی ولادت کے بعد اسے دوبارہ بلایا، کہا بعد میں آنا، وہ آئی، اسے سنسار کیا گیا۔ تو جب کسی شخص نے کہا نا کہ یہ تو بڑی نفس کے ہاتھوں گرفتار عورت تھی اور کتنا بڑا جرم کیا، تو پھر حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا چپ کر جاؤ، تم نے گناہ دیکھا ہے، تم نے اس کا احساس نہیں دیکھا۔ جب تک احساس گناہ اور احساس زیاں پیدا نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مومن ہوتا ہے نا، مومن وہ دھاگے کے برابر گناہ کرے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ پہاڑ کے برابر گناہ ہے میرے اوپر، اور جو منافق ہوتا ہے نا وہ پہاڑ کے برابر گناہ کر کے کہتا ہے یہ تو دھاگے کے برابر ہے، محسوس ہی نہیں کرتا کہ میں نے اتنے جرم کیے ہیں۔ وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا، جب تک تسلیم نہیں کرتا تب تک توبہ کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور توبہ کریں تو پھر توبہ نہ، اور بھائی جس نے ماننا ہوتا ہے وہ تو اشارے سے بھی مان جاتا ہے، اور جنہوں نے نہیں ماننا، نہ میں کئی دفعہ کہتا ہوں یہ میرا جو دور ہے یہ سیانے لوگوں کا دور ہے، سمجھدار زیادہ ہیں، اور سمجھدار بھی اس طرح کے سمجھدار نہیں جس طرح کا معاملہ فہم سمجھدار ہوتا ہے۔ سمجھدار چالاک قسم کے، اپنے حق میں سمجھدار اور اپنے ذہن کے مطابق فیصلہ کرنے والے لوگ۔ پھر ہم بہت ساری جگہوں پہ ٹامک ٹونیاں کھاتے ہیں، جس نے ماننا ہے اس نے اشارے سے بھی مان جانا ہے، اور جس نے نہیں ماننا اس نے کہنا مجھے 24 سال ہو گئے فلانی جگہ جمعہ پڑھتے اور میں ماننے کو تیار نہیں ہوا، نہیں نہ ماننا تو مجھے 20 سال ہو گئے فلانی جگہ جاتے آتے، بس نہیں ماننا تو پھر مزاج نہیں ہوتا۔ جس نے ماننا ہے، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے، اور نرے ڈاکو نہیں تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ تھا کہ میں ایک پورے قافلے کی صورت میں حملہ کرتا تھا تو لوگ ڈرا کرتے تھے، اگر کہ فضیل بن عیاض کے ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو پھر نہیں بچتے۔ ایک دن گزر رہا تھا تو ایک قاری صاحب آیت پڑھ رہے تھے،
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک وہ سارے ہی گناہ معاف کر دے گا. آپ فرماتے ہیں میرے دل میں بات اثر کر گئی. ماننا ہے نا؟ جس نے نہیں ماننا اس نے 6666 آیتوں کا ترجمہ پڑھ کے بھی توجہ نہیں کرنی. آپ ارادہ کریں نا، آپ اپنی دل کی زمین کو زرخیز بنائیں. فرماتے ہیں میں فوراً وہ آیت سنی تو میں رویا، اور میں وہ حافظ صاحب کے پاس چلا گیا، ان سے اجازت لی، ان کے کمرے میں داخل ہوا. میں نے کہا آپ نے ابھی آیت پڑھی ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا؟ تو جس بندے نے کئی سال ڈاکے ڈالے ہوں، بیٹیاں روتی رہتی ہوں پر وہ مال لے کے آ گیا ہو، مائیں واسطے دیتی رہتی ہوں پر وہ لوٹ کے نکل آیا ہو، حافظ جی اگر وہ بندہ بھی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو حافظ جی کہنے لگے میں کون ہوتا ہوں تمہیں کوئی تفسیر بتانے والا، میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی ہے. میرا رب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے مایوس نہیں ہونا، تم آ جانا، معافی مانگ لینا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا. اللہ سارے گناہ، تو یہ تو اللہ فرما رہا ہے. فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے کہا ختم ہو گئی بات، توبہ بھائی. واپس آیا تو وہ میرے ساتھ جو تھے نا، ان سے میں نے کہا سردار نیا تلاش کر لو بھائی. اب ارادے بدل گئے، پروگرام کچھ اور ہو گیا. اب تو لوگ ہمیں تانے دیں گے، اب تو لوگ باتیں کریں گے کہ اوتھے کی لین جانا ہے. فضیل بن عیاض کہنے لگے بس بھائی توبہ کرنی، اب تم کوئی اور سردار تلاش کر لو. اور اوپر سے نہیں کہا، توبہ کی تقریریں نہیں کی، دوسروں کو میسج نہیں بھیجے، اور لیکچر نہیں جھاڑے، رو کے کہا، درد سے کہا، دل سے کہا. تو وہ جو باقی کے تھے نا ان پر سردار کی بات کا اثر ہوا. کہنے لگے سردار ہم نے سردار نیا نہیں ڈھونڈنا، اگر چوریاں مل کے کی ہیں تو اب تو اس طرح تو نہ کر، توبہ بھی مل کے ہی کریں گے، اب اللہ بھی مل کے ہی کریں گے. اب بس تو اگر ادھر جائے گا تو ہم بھی تو جائیں گے نا. اللہ اکبر. فضیل بن عیاض کہتے ہیں ظاہر ہے مال لوٹا کرتے تھے. میں نے مسئلہ پوچھا علماء سے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو حقوق العباد کا مسئلہ ہے، جو لوٹا ہے وہ تو واپس کرنا ہی پڑے گا. اب میں نے وہ پیسے جمع کیے، اب سارے تو میرے پاس تھے نہیں، جتنے میں دے سکتا تھا دیے، جو کھا چکا تھا وہ رہ گئے. ایک یہودی کے پیسے رہ گئے، اس کے گھر چلا گیا. میں نے جا کے اسے کہا میاں میں نے کر لیا توبہ، اور میں وہ فضیل بن عیاض ڈاکو ہوں جس کے تیرے گھر سے اتنا مال لوٹا تھا، میرے پاس پیسے کوئی نہیں، وہ پیسے لگ گئے، اب تو اس طرح کر مجھے معاف کر دے. وہ کہنے لگا نا جناب یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، لوگ نا شرافت کو بزدلی سمجھ لیتے ہیں. فضیل بن عیاض سے کہنے لگا میں تو پیسے لوں گا، ایسے تو نہیں معاف کرتا. آپ فرمانے لگے پیسے تو کوئی نہیں، یہ سچی توبہ ہے. وہ کہنے لگا پھر اس طرح کرو میری اونٹوں کو چارہ ڈالو، پیسے پورے ہوئے تو چلے گا نا. کل ڈاکو تھے، ابھی وہ تلوار چلانی آتی ہے، نیزہ چلانا آتا ہے، ڈٹنا آتا ہے، اعصاب مضبوط ہیں، مسئلہ کوئی نہیں، لیکن توبہ سچی کی ہے نا. یہ سچی توبہ والے لوگوں کا طریقہ ہے. اس سے کہہ سکتے تھے کہ جا جتھو لب دینی لے لے، تجھے کہا معاف کر دے، تو تیار ہی نہیں ماننے کو. حضرت فضیل بن عیاض کہنے لگے اگر اونٹوں کو چارہ ڈالنے سے تو معافی دیتا ہے نا تو میں تیرے اونٹوں کو چارہ ڈالنے کو بھی تیار. کیوں کہ راضی اللہ کو کرنا ہے، اپنے ضمیر سے بوجھ اتارنا ہے، بندوں کے سامنے سرخرو نہیں ہونا، اللہ کے حضور ہونا ہے. توبہ کا مطلب ہے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہونا، بندوں کے سامنے نہیں. حضرت فضیل بن عیاض صاحب کہنے لگے ڈالیں گے تیرے اونٹوں کو چارہ، کیوں نہیں ڈالنا. 2-4 دن چارہ ڈالا تو وہ یہودی ایک دن کہنے لگا کہ یہ نا ٹھیکریوں سے بڑی ہوئی تھیلی ہے، یہ تو ذرا اٹھا کے لا.
حضرت فضیل بن عیاض نے اٹھا کے اسے دی، جب اس نے کھولی تو اشرفیوں کی بھری ہوئی تھی۔ تو آپ فرمانے لگے تو کہہ رہا تھا ٹھیکریاں اٹھا کے لا، کہنے لگا میں تورات بڑی پڑھتا ہوں، عالم ہوں، میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ مسلمان جب سچی توبہ کر لیں گے نا تو رب ٹھیکریوں کو بھی سونا بنا دیا کرے گا، پھر یہ مٹی کے ڈھیلے اشرفیاں بنا کریں گے۔ تو میں نا تیری توبہ چیک کر رہا تھا، یہ اس میں نے روڑے بڑے ہوئے تھے، لیکن تو اٹھا کے لایا تو تیری توبہ بھی سچی ہے اور تمہارا دین بھی سچا ہے۔